ویلکم ٹو دا رحمان اکیڈمی آن لائن۔ میرا نام تانیہ مجیب ہے۔ آج انشاءاللہ ہم اس ویڈیو کے ذریعے نماز محمدی پڑھنا جو سیکھ رہے ہیں، اس کا پارٹ 4 ہے۔ اس سے پہلے کی ویڈیو ضرور دیکھ لیجیے گا، کیونکہ اس میں ہم نے آپ کو ترتیب وار بتایا ہے کہ ایکچولی نماز کیا ہے اور ہمیں نماز کیوں پڑھنی چاہیے۔ تو جو آج ہم ٹاپک شیئر کریں گے وہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء کے ذریعے بھی ہمیں حکم دیا ہے، اور وہ کون کون سے انبیاء تھے، رسول تھے جو نمازوں کی اپنی حفاظت کیا کرتے تھے۔ تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور دوسروں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ انشاءاللہ آپ کو اس ویڈیو سے بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ جیسے کہ پچھلی والی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ نماز آسمانی تحفہ ہے۔ نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم مسلمانوں پر، ایمان والوں پر 5 ٹائم دن میں فرض کی گئی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء تھے، رسول تھے، وہ کس طرح نماز پڑھتے تھے؟ ان کی نظر میں نماز کی کیا اہمیت تھی؟ جن رسولوں اور انبیاءوں کا ہم ذکر کریں گے آج، اس میں حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت سلیمان، اور آخر میں نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہم جانیں گے کہ یہ اپنی نمازوں کی حفاظت کیسے کیا کرتے تھے، اور جب ان پہ نمازیں فرض ہوئیں تو انہوں نے کس طرح نمازیں پڑھی۔ نماز اور آسمانی ادیان۔ دین کی جمع ہے ادیان۔ نماز ایک ایسا دینی فریضہ ہے جو تمام ادیان میں موجود ہے، یعنی جتنے بھی ہمارے دین تھے ان میں موجود تھا۔ جتنے انبیاء علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا میں بھیجے، وہ سارے کے سارے نماز کی پابندی کیا کرتے تھے اور اپنی امت کو نماز کی تلقین کیا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ انبیاء میں فرمایا کہ اور ہم نے انہیں پیشوا بنایا جو ہمارے حکم کے مطابق لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے، اور ہم نے ان کے پاس وحی بھیجی تھی کہ وہ اچھے کام کریں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، اور وہ سب ہماری ہی عبادت کریں۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ جتنے بھی پیغمبر تھے وہ نماز تو پڑھتے تھے، لیکن یہ نہیں معلوم کہ کس طرح پڑھتے تھے، کیونکہ 5 نمازیں جو فرض کی گئی ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ آخری پیغمبر تھے، ان کی امت کو دی گئی، اور اس میں قرآن پڑھنے کا بھی حکم دیا گیا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو لوگ نماز پڑھتے تھے وہ سجدہ اور رکوع ضرور کرتے تھے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے پہلی عبادت کا جو کانسیپٹ بنایا اور تعظیماً جو سجدہ کروانے کا حکم دیا وہ شیطان کو دیا۔ شیطان نے جب نہیں کیا تو فرشتوں نے تو کیا۔ تو اس سے بالکل واضح ہے کہ اس وقت کے جتنے انبیاء تھے وہ سجود اور رکوع دونوں کیا کرتے تھے۔ لیکن اگر یہ کہا جائے کہ ہو بہو ہماری جیسے نماز پڑھتے تھے تو واللہ عالم، یہ نہیں معلوم کسی کو، کیونکہ جب آپ انبیاء علیہ السلام اور جتنے بھی پیغمبر تھے ان کے بارے میں اگر آپ ان کے واقعات سنیں گی یا پڑھیں گی تو اس میں سجدے کی تفسیر آپ کو ضرور ملے گی، رکوع اور سجدے کی آپ کو ڈیٹیل مل جائے گی، کیونکہ دیکھیں نا، سجدہ بھی اور رکوع بھی کرنا نماز کا سب سے اول ترین جو ہے وہ حصہ ہے۔ اچھا، جو نام میں نے آپ کو ابھی پکچر کے ساتھ شو کر رہے ہیں ان کے بارے میں تھوڑا تھوڑا جان لیتے ہیں کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے کس طرح نماز پڑھی۔ جب فرشتوں کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو بیٹے کی خوشخبری سنانی تھی تو وہ اس وقت نماز پڑھ رہے تھے، اور یہ آپ کو سورہ آل عمران آیت نمبر 39 میں مل جائے گی اس کی ڈیٹیل۔ اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ تو فرشتوں نے انہیں آواز دی جبکہ وہ محراب میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو یحییٰ کی بشارت دے رہا ہے جو اللہ کے کلمے کی تصدیق کرنے والا ہوگا، سردار پاکیزہ اور سوال نبی ہوگا۔ تو اس سے واضح ہو گیا کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ اچھا، اب جان لیتے ہیں حضرت موسیٰ و ہارون جو علیہ السلام تھے وہ کیسے حفاظت کرتے تھے۔ سورہ یونس اور اس کے آیت نمبر 87، اس کا مطالعہ کر لیجئے گا۔ اس میں ہے، اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے، اور ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی کے پاس وحی بھیجی کہ تم دونوں اپنی قوم کے لیے مصر میں گھر مہیا کرو اور اپنے گھر والوں کو مسجد بنا کے دو اور پابندی کے ساتھ نماز ادا کرو۔ اے موسیٰ، اپنے مومنوں کو خوشخبری دے دو۔ تو اس آیت میں بھی یہ بات کلیئر ہو گئی کہ یہاں پہ بھی نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ اب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ سورہ مریم آیت نمبر 30 اور 31 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کہا عیسیٰ نے، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے انجیل دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے، اور جہاں بھی میں رہوں گا مجھے بابرکت بنایا ہے،
اور جب تک میں زندہ رہوں گا مجھے نماز اور زکوٰۃ کی وصیت کی ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک چیز مینشن کرتی چلوں کہ جن پیغمبروں یا انبیاؤں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے وہ شریعت یعنی کتاب عطا کی ہے، وہاں پہ زکوٰۃ کا ذکر بھی ہے۔ جی، اب ہیں حضرت شعیب علیہ السلام۔ حضرت شعیب علیہ السلام باکثرت نماز پڑھتے تھے اور اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے تھے، اسی لیے کفار نے ان کی پیش کردہ دعوت کو ٹھکرا دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ اے شعیب، کیا آپ کی نمازیں آپ کو حکم کرتی ہیں کہ ہم ان معبود کو ترک کر دیں جن کی پرستش ہم کرتے تھے یا ہمارے آباء و اجداد کرتے تھے؟ یہ سورہ ہود آیت نمبر 87 پر ہے، اس کا ضرور جو ہے وہ مطالعہ کیجیے گا۔ اچھا جی، اب بات کر لیتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں۔ انہوں نے اپنے لیے دعا کی تھی اور اپنی اولادوں کے لیے بھی اور یہ آپ کو مل جائے گی سورہ ابراہیم آیت نمبر 37 میں، اور اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ اے ہمارے رب، میں نے اپنی بعض اولادوں کو تیرے بیت اللہ حرم کے پاس ایک ایسی وادی میں بسا دیا ہے جہاں کوئی بھی کھیتی نہیں۔ اے ہمارے رب، میں نے یہ اس لیے کیا تاکہ وہ نماز قائم کر سکیں۔ پھر انہوں نے اپنے رب سے یہ دعا مانگی اور یہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 40 ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ اے میرے رب، مجھے اور میری اولاد کو نماز کا پابند بنا دے، اے ہمارے رب، اور میری دعا کو قبول فرما لے۔ تو انہوں نے بھی نماز کے لیے دعا مانگی اور نماز پڑھی۔ اچھا، پھر ہے اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام رسول اور نبی تھے، نماز کی خود بھی پابندی کرتے تھے اور اپنے اہل و عیال کو بھی نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا کرتے تھے، اور ان کی نماز کا بھی ذکر سورہ مریم آیت نمبر 54 اور 55 میں آیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی نماز کا ذکر بھی سورہ صاد آیت نمبر 31 اور 32 میں آیا ہے، اور اس کے بعد حضرت لقمان نے بھی اپنے بیٹے کو نماز کی تعلیم بھی دی اور تربیت بھی دی اور اس کی تاکید بھی کی۔ پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروائی تھی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ حضرت داؤد جو ہے وہ رات کی تہائی حصے میں اٹھ کر نماز پڑھا کرتے تھے۔ پھر آخر میں جن کا ذکر ہے جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے اوپر نماز کو فرض کر دیا گیا اور جو شریعت کے ساتھ قرآن پاک بھیجا گیا اس میں نماز کا ہر آپ کو صفحے پر اور ہر آیت میں آپ کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم برابر ملے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیونکہ ظلمت کو ختم کرنا تھا، حق کو جو ہے وہ جاری کروانا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز قائم کرنے کا حکم دیا، کیونکہ نماز ہر قسم کی برائیوں کو روکتی ہے۔ پھر اور قرآن پاک میں آپ کو سورہ بقرہ میں مل جائے گا کہ اے مسلمانوں، تم لوگ صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد چاہو۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ یہ کافی ڈیٹیل آپ کو قرآن و حدیث دونوں سے مل جائیں گی۔ دیکھیں، ان سب انبیاء کے بارے میں بتانے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ دیکھیں نماز کتنی امپورٹنٹ ہے، کتنی ضروری ہے، اور ہم یہ کہہ کے چھوڑ دیتے ہیں کہ اللہ معاف کرنے والا۔ یاد رکھیے، نماز کی کوتاہی کو اللہ معاف کبھی نہیں کرے گا۔ بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں پکا نمازی بنا دے۔ آپ کو اگر یہ ویڈیو سمجھ میں آئی، اچھی لگی تو اس کو لائک ضرور کیجیے گا، اور دوسرا یہ کہ اس کے بعد آنے والی ویڈیو پر ہم انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے کہ جتنے صحابہ تھے اور جتنے ہمارے چاروں امام ہیں ان کی نظر میں نماز کی کیا اہمیت ہے، اس کو ضرور دیکھیے گا، اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر ہم آپ کو نماز کی اہمیت کے بارے میں بتائیں گے۔